محترم حضرات گرامی، حج کی آمد و آمد ہے۔ یہ حج کیا ہے؟ ایک جملے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم کی ان قربانیوں اور ان کی طرف سے جو یکسوئی کا اظہار اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں ہوا، اس کا اعادہ ہم ہر سال کرتے ہیں، بار بار دہراتے ہیں اس عمل کو جو جناب خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل اور ان کی اہلیہ حضرت ہاجرہ کے ذریعے سے ظاہر ہوا، جس کی قربانیاں انہوں نے دیں اور جن قربانیوں کے نتیجے میں یہ مکہ اللہ کی مرضی سے آباد ہوا۔ اصل میں حج کے موقع پر ہم انہی سب چیزوں کو یاد کرتے ہیں جن کا تعلق حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی یادوں سے جڑا ہوا ہے۔ اس وقت میں آپ کی نظر میں، آپ کی خدمت میں حضرت ابراہیم کے مقام و مرتبہ اور ان کی قربانیوں، ان کے سوز، ان کے جذب دروں کا اظہار چند اشعار کی شکل میں پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ منقبت نظر خلیل کے نام سے آپ کو پیش کی جا رہی ہے۔ ہزار جور و ستم کا جواب ایک سلام، ہر ایک کلام سے افضل پیغمبرانہ کلام، خدا کے دوست کی ہجرت رہے خدا میں مدام۔ آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے میں گزرا۔ عراق سے گزرے تو شام تک پہنچے، شام سے گزرے تو مکہ مکرمہ تک پہنچے۔ فلسطین کے سفر بھی آپ نے کیے اور بار بار کبھی شام میں اپنے بھتیجے حضرت لوط کی طرف جاتے، کبھی بیٹے حضرت اسماعیل کی طرف آتے اور کبھی اپنے بیٹے حضرت اسحاق کی طرف جاتے، اور ان پورے علاقے میں آپ کا وقت اللہ کے دین کی خدمت میں صرف ہوتا رہا۔ تو اسی حقیقت کی طرف اشارہ اس شعر میں ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ آپ کی اس لگن کی وجہ سے آپ کو حنیف کہہ کر کے پکارا اور مرتبہ حنیف حنفیت کا دیا، یعنی یکسو ہو جانے والا، اس
ان دو مصروں میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ خدا کے دوست کی ہجرت رہے خدا میں مدام، حنیف دین و ابینا یسمی بالاسلام۔ وہ پہاڑ جس پہاڑ پر مکہ کو آباد کیا گیا اور پھر وہاں ایک بڑی آبادی لوگوں کے وجود میں آئی، اور پھر حضرت اسماعیل کی قربانی کا واقعہ بھی اسی علاقے میں پیش آیا۔ تو وہ واقعہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو ازلی سے طے تھا کہ ہونا ہے، لیکن پہاڑ جس واقعے کا منتظر تھا کہ واقعہ یہ جب ہونا ہے کب ہوگا، کب رونما ہوگا، اتنا عظیم واقعہ قربانی کا، تو وہ لمحہ کب آئے گا، اس کی طرف اشارہ اگلے شعر میں ہے۔ فراز کو ازل سے تھا منتظر جس کا، فراز کو ازل سے تھا منتظر جس کا، وہ ایک لمحہ قیامت کا کر گیا کیا کام۔ فراز کو ازل سے تھا منتظر جس کا، وہ ایک لمحہ قیامت کا کر گیا کیا کام۔ نہ زاد راہ نہ سایہ نہ ہم نفس کوئی، نہ زاد راہ نہ سایہ نہ ہم نفس کوئی، خاموش وادی پہ گنبد بس ایک نیلی فام۔ نہ زاد راہ نہ سایہ نہ ہم نفس کوئی، خاموش وادی پہ گنبد بس ایک نیلی فام۔ سعید روحیں توکل کا جب توکل کی جب مثال بنی، سعید روحیں توکل کی جب مثال بنی، تو ایک شہر ہوا مرجع خواص و عوام۔ سعید روحیں توکل کی جب مثال بنی، تو ایک شہر ہوا مرجع خواص و عوام۔ اور صفا و مروہ کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھو، صفا و مروہ کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھو، صفا و مروہ کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھو، بلیغ صنعت عالی میں عورتوں کا مقام۔ صفا و مروہ کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھو، بلیغ صنعت عالی میں عورتوں کا مقام۔ خود اپنی جان کو دینے میں مطمئن دونوں، خود اپنی جان کو دینے میں مطمئن دونوں، یہ کس مقام پہ سمٹی خدا کی رحمت عام۔ خود اپنی جان کو دینے میں مطمئن دونوں، یہ کس مقام پہ سمٹی خدا کی رحمت عام۔ بس ایک اشارے میں تہلیس کو بدل ڈالا، بس ایک اشارے میں تہلیس کو بدل ڈالا، کہ لیت و لام سے برتر ہے محسنوں کا مقام،
لیت لال سے برتر ہے محسنوں کا مقام، ہر ابتلا سے گزرتا گیا وہ پا بس ثبات، ہر ابتلا سے گزرتا گیا وہ پا بثبات، تو ایک مقام پہ ٹھہرا لکل انس امام، ہر ایک مقام سے گزرتا گیا، ہر ابتلا سے گزرتا گیا وہ پا بثبات، تو ایک مقام پہ ٹھہرا لکل انس امام، اور ہے محرموں پہ تو احرام کھولنا واجب، ہے محرموں پہ تو احرام کھولنا واجب، ارے ہے محرموں پہ تو احرام کھولنا واجب، پیغمبروں کی شریعت تمام عمر احرام، ہے محرموں پہ تو احرام کھولنا واجب، پیغمبروں کی شریعت تمام عمر احرام، خوشائی ماہ مبارک، خوشائی ماہ مبارک، خوشائی نظر ہدی، خوشائی ماہ مبارک، خوشائی نظر ہدی، شمیم کہہ سے یہ سر دے کے خلیل سلام، خوشائی ماہ مبارک، خوشائی نظر ہدی، شمیم کہہ دے یہ سر دے کے اے خلیل سلام، ہزار جور و ستم کا جواب ایک سلام، ہر ایک کلام سے افضل پیغمبرانہ کلام۔